السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زکوٰۃ کے مسائل کا مسلسل قسط سے ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم زکوٰۃ کے چند اہم فوائد کو بتلائیں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی لغوی و اصطلاحی تعریف کہ شریعت مطہرہ کے اندر زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے اور لغوی معنی زکوٰۃ کے کیا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے وجوب کے جو شرائط ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور مال پر سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے آج ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یعنی کامیاب مومنوں کے متعلق ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 صفتیں جس کے اندر ہو وہ کامیاب مومن ہے، کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جس نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کیا اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچایا، اعراض کیا، پرہیز کیا۔ اسی طریقے سے جس نے زکوٰۃ ادا کی، یعنی کامیاب مومن کی صفتوں کے اندر سے ایک صفت ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اسی طریقے سے والذین هم لفروجهم حافظون، جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ تو یہ 4 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر ہو تو وہ کامیاب مومن ہے، یہ مومن کامیاب مومن کی صفات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کو ہم پر فرض کیا ہے تو اس کی بہت خصوصیت ہے، بہت ہی فضیلت و اہمیت ہے۔ چند کو ہم ذکر کر دیں۔ نمبر 1، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہمیں پیدا کرنے والا خالق ہے، اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ اور جب کسی حاکم کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تو اس سے حاکم جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے خالق کی، اپنے معبود کی حکم کی تعمیل، اپنے حاکم کے حکم کی تعمیل ہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے۔ زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں تو صرف زکوٰۃ کا مال نکلنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا جو لوگوں کی جو ضروریات ہیں، جو حاجات ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ صرف ایک ہاتھ تک جو ہے مال محدود نہیں رہتا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کا تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے مال کی حرص و حوث، لالچ جو ہے وہ نہیں رہتی، کم ہو جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کے اندر سے لالچ ختم ہوتا ہے اور آدمی کے اندر سے حرص جو ہے، حرص و حوث وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، معاشرہ جو ہے معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، وہاں تک یہ مال پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 ہے، غریب اور امیر میں باہمی رقابت کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، یعنی غریب اور امیر کے درمیان جو نا اتفاقیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے یا بڑا اور چھوٹے پن کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، چوری، ڈاکہ، سود وغیرہ جیسے معاشرتی جرائم سے حفاظت رہتی ہے، کہ جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرے گا، اور جو لوگ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں یا سود وغیرہ کا جو نظام لین دین والا مسئلہ ہے، وہ لوگ ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شریک ہو کر بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، بلکہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو غور سے سن لو، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ تو یہ تمام فوائد ہیں زکوٰۃ نکالنے کے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بات کی
کہ زکوٰۃ کی جو ہے لغوی تعریف ہم کریں گے۔ عربی لغت میں زکوٰۃ جو ہے پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے، نشو نما یعنی پاکیزہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن شریعت مبارکہ کی مطہرہ کی نظر میں زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ اپنے جو مال کے اندر، اپنے دولت کے اندر سے جو شرائط ہیں، جو شریعت کی جو مخصوص شرائط پائے جانے کی صورت میں کسی مخصوص یا مستحق شخص کو اس مال کے خصوصی حصے سے 40ویں حصے کا مالک بنا دیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں اپنے مال کے اندر سے مخصوص وقت میں مخصوص شرط پائے جانے کے بعد مستحق شخص کو اس مال کے خصوصی حصے میں کا جو ہے مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو زکوٰۃ کی تعریف ہوئی۔ نمبر 3 میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط، کہ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط کیا ہے۔ تو شریعت مبارکہ نے زکوٰۃ جو ہے ہر انسان پر فرض نہیں کی ہے، یہ ایک رول ہے، ایک نظام ہے، کیونکہ زکوٰۃ انہی لوگ پر فرض ہے جو شریعت کے اعتبار سے امیر ہے، دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ شریعت کی نظر میں جو لوگ امیر ہو جاتے ہیں ان پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو شریعت مبارکہ نے جو ہے زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں کی بلکہ اس کی کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ جس شخص میں وہ تمام شرائط ایک ساتھ پائی جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے حدود ہے، ایک شرط ہے کہ تمام شرائط ایک ساتھ پائی جانی چاہیے، جن شرطوں کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ اور اگر ایک بھی شرط اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو آدمی جو ہے زکوٰۃ اس پر جو ہے فرض نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں جن شرائطوں کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کی اب 2 قسم میں 2 ٹائپ ہے۔ نمبر 1، بعض کا تعلق خود انسان کے ساتھ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلا جو ہے اس کا تعلق اس انسان کے ساتھ ہے جو خود جس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ کچھ کا تعلق اس مال کے ساتھ ہے جس پر زکوٰۃ کا حکم لاگو کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا تفصیلی طور پر ایکسپلین سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو ہم نے کہا کہ وہ شرائط جن کا تعلق زکوٰۃ کے دینے والے کے ساتھ ہے، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کے ساتھ ہے، ان کی جو ہے 4 قسم ہے۔ نمبر 1، یعنی 4 شرائط جو ہے، 4 کنڈیشن اس کے اندر جو ہے پائی جانی چاہیے کہ نمبر 1، وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کافر پر زکوٰۃ واجب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے عبادت ہے اور کافر جو ہے عبادت کا اہل نہیں ہے۔ تو پہلا مسلمان ہونا۔ نمبر 2، آزاد ہونا، شرعی غلام اور باندی پر واجب نہیں۔ واضح ہو کہ آج کل یہ بات ذہن میں رہے کہ کہیں بھی شرعی غلام اور باندیوں کا وجود نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آزاد ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا، عقل مند ہونا، پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے دیوانے پر، مجنون لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، جو بالغ ہونا، نابالغ پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 4 کنڈیشن اور 4 شرائط وہ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ جو ہے چپکا ہوا ہے، اس سے جو ہے یہ لگا ہوا۔ اس کے بعد وہ نمبر 2 میں ہم نے جو ذکر کیا کہ کچھ کا تعلق اس مال کے ساتھ ہوتا ہے جس پر جو ہے زکوٰۃ کا حکم لاگو اور نافذ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے، اس کی 5-6 قسم ہے۔ نمبر 1، مال مکمل ملکیت میں ہو، یعنی جس چیز کا جو ہے ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں، ہمارے انڈر میں ہو، ہم پورے اس کے مالک ہوں۔ یعنی کسی چیز میں مکمل ملکیت تب ثابت ہوتی ہے جب اس کا مالک بھی ہو اور اس پر مکمل قبضہ بھی ہو، لہٰذا ایسا مال جس پر بطور امانت قبضہ اس پر زکوٰۃ نہیں، کہ وہ اس چیز کا مالک بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اس پر قبضہ ہے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی سامان یا کچھ اماؤنٹ کیش یا کچھ بھی ہو کسی کو امانت کے طور پر دے دیتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس مال کا مالک بھی ہو اور قابض بھی ہو، یعنی پورا اس کے کنٹرول میں ہو، تب اس پر زکوٰۃ۔ لیکن اگر امانت کے طور پر کسی نے رکھوایا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
اسی طرح وہ مال جو عورت کو بطور حق مہر کے ملے لیکن ابھی تک عورت نے قبضہ نہیں کیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کہ ایک شخص شادی کیا اور شادی کے بعد اپنی بیوی کے لیے حق مہر کو متعین کیا تو اس عورت پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی حق مہر کی وجہ سے، کیونکہ ابھی اس کا شوہر جو اس کو حق مہر ادا ہی نہیں کیا۔ تو جب تک وہ اس پر قابض نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ وہ عورت کے کنٹرول میں نہیں آ جائے وقت تک کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو یہ ایک مال یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال اپنے انڈر میں ہو، پورا اس مال کا مالک بھی ہو اور اس پر اس کا کنٹرول بھی ہو۔ نمبر 2، مال نصاب کے بقدر ہو۔ اب نصاب کسے کہیں گے اس کی تفصیل ہم آگے آپ سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کہ اگر مملوکہ مال نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کہ نصاب کی شریعت کے اندر ایک حدود ہے جو آگے ہم ذکر کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ نمبر 3، مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی جو ضروری حاجات ہیں ان سے جو ہے زائد ہونی چاہیے، یعنی جیسے جو چیزیں انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت میں داخل ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جیسے رہنے کا مکان ہے، خرچہ ہے، گھر کا راشن پانی ہے وغیرہ۔ سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے جو کپڑے ہیں ٹھنڈی کے گرمی کے یا حفاظت کے غرض سے اگر ہم نے واشنگ مشین بھی خریدا یا جو بھی خریدا اسلحہ یا گھریلو استعمال کے لیے جو برتن ہیں یا فرنیچر ہیں، ان تمام چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا آلات صنعت ہے، یعنی روزگار کے لیے جو خریدے ہوئے اوزار ہے، سواری کے لیے گاڑی ہے، تو ان تمام چیزوں پر جو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا اگر کوئی مطالعے کا شوقین ہے تو وہ اگر مطالعے کے لیے ریڈنگ کے لیے بک خریدتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ کہ ضرورت اصلیہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونی چاہیے، اس کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ حاجت اصلیہ کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، مال دین سے خالی ہو۔ مال جو ہے وہ دین سے خالی ہو۔ دین کو جو ہے اردو میں سمجھانے کے لیے کہا جاتا کہ قرض سے خالی ہو، کوئی مال جو ہے وہ قرض سے خالی ہو۔ اگر مال نصاب کے بقدر موجود ہو مگر اس پر دین بھی ہو تو اس مال پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کہ اگر کسی کے پاس مال نصاب کے بقدر موجود ہے، جو نصاب شریعت نے متعین کی ہے وہ ہے یا اس کی قیمت کے برابر، لیکن اس پر جو قرض ہے تو اس مال پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب سمجھانے کے لیے دین کو جو اردو میں قرض کہہ دیا جاتا ہے، مگر فقہ کی زبان میں دین ہر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ذمے واجب ہو، خواہ کسی بھی وجہ سے واجب ہو، پھر خواہ یہ ذمہ میں واجب ہونے والی چیز رقم ہو یا سامان ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اس کے بعد نمبر 5 جو مال بڑھنے والا ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مال آدمی کے پاس وہ بڑھنے والا ہو تو ایسے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب مال جو بڑھنے والا ہوگا اس کی 2 صورت ہوگی، خواہ حقیقتاً بڑھنے والا ہو یا حکماً بڑھنے والا ہو۔ حقیقتاً کا مطلب یہ کہ اس کا بڑھنا ہمیں دکھائی دے، جیسے جانور کا، مویشی کا، یا حکماً کا مطلب جو ہے خصوصاً اس کو شریعت مطہرہ یعنی اسلام کے اندر چاہے تو بڑھا سکے، جیسے اس کے اہتمام پر زور دیا گیا اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل کو جو ہے کھول کھول کر بیان کیا گیا اور اس کو بتایا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک منتر پڑھا جس کے اندر کہا ابھیم ستوسم شدھیرجیان یوگ ویوستھتیہ دانم دمشچ یجشچ سوادھیائے استپا۔ تو یہ وہ منتر ہے جس کے اندر زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کی فضیلت کو بتایا گیا۔ جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے، احادیث نبویہ ہے، اسی طریقے سے وید کی کتابوں کے اندر نمبر 4 مال پر سال گزر چکا اور اس کے جو مسائل وہ بھی ذکر کیے گئے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً زکوٰۃ جو ہے اس مال پر جو ہے چاند کے حساب سے پورا سال گزر جائے تب فرض جو ہے زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے۔ اب فقہی زبان میں اسی سال کے گزرنے کو جو شرط کو جو حولان حول نئے مسائل کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا یہ خوب وہ خیال فرائض رکھیے۔ ہیں، یہ وہ شرائط ہیں جو زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط میں سے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں نکلی، ایک کا تعلق جو ہے خود زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا جو تعلق ہے اس مال کے ساتھ ہے۔
اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ سال گزرنے سے کیا مراد ہے. تو اب ایک سال مال پر گزر جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کے پاس جتنا روپیہ اس پر مستقل ایک سال گزرنا، بلکہ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس پیسہ یا نصاب موجود ہو وہ تاریخ طے کر لینی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ اسلامی کام جو ہے اسلامی مہینے سے ہوتے ہیں، عیسوی تاریخ سے نہیں چلے گا، بلکہ قمری تاریخ سے، چاند کی تاریخ سے جو ہے اس کو جوڑنا پڑے گا. تو وہ تاریخ طے کر لیں. اگر تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی بھی قمری تاریخ ہمیں کوئی بھی جو اسلامی مہینے کی جو تاریخ ہے وہ ہم طے کر لیں، اور آئندہ سال جب وہی تاریخ ہے تو اس وقت حساب کر لیں. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سال سے لے کر اس سال تک، یعنی پورے ایک سال میں کتنا پیسہ آیا گیا، یعنی سال میں درمیان میں جو پیسے آتے جاتے رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یوں سمجھے کہ فرض کرے کہ گزشتہ سال 10 رمضان کو اگر آپ 5 لاکھ روپے کے مالک تھے، جس پر ایک سال بھی گزر گیا تھا، زکوٰۃ ہم نے ادا بھی کر دی تھی. اب اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں. بس اب جو یہ رمضان یعنی پچھلے 10 رمضان سے اب اس 10 رمضان میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے اور اس رقم پر زکوٰۃ ادا کریں. گزشتہ سال 10 رمضان کو ہم صاحب نصاب ہوئے، اس پر ایک سال گزرنا ضروری ہے. اب گزر گیا، درمیان میں جو آیا گیا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اب 10 رمضان کو ہم حساب بیٹھائیں گے، جو نکلے گا اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ادا کر دی جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے. مثلا اس رمضان میں ہم مثال کے طور پر 6 لاکھ روپے آپ کے پاس قرض نکال کر، لیکن جو ہم مال نکالیں گے قرض نکال کر ان تمام چیزوں کا جو ہے حساب کیا جائے گا. تو 6 لاکھ روپے کے آپ کے پاس قرض نکال کر 6 لاکھ روپے جو آپ کے پاس بچ گئے، تو اب 6 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو زکوٰۃ کے متعلق ہے. پھر اس آئندہ ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ صاحب نصاب اور اس کی تفصیل جو ہے آگے ہم بتلانے کی کوشش کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے. اللہ حافظ.